کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل حماس کے بیچ میں کیا لڑائی ہے، لیکن پھر بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ بھی بھوگ کر کے چلے جاتے ہیں، اپنی ٹی آر پی بٹور کر کے اپنے آپ کو، اپنی آئیڈیز کو اوپر سوارنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو آج کچھ پتہ ہی نہیں ہے آخر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ کیا ہے۔ اسرائیل یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہودی کے رہنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں تھی۔ خلافت عثمانیہ میں یہودی کی آمد و رفت فلسطین میں شروع ہو گئی اور خلافت عثمانیہ نے یہودی کا خوب سپورٹ کیا، رہنے کے لیے جو بھی ضروریات ہوتی تھی ان کے لیے ساری چیزیں مہیا کی گئی، اور فلسطین کے مسلمان خاموش رہے صرف اس وجہ سے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ خاص طور پر عبدالحمید دوئم کا جو زمانہ تھا 1842 سے لے کر کے 1918 کا، اس میں یہودیوں کو خوب سپورٹ ملا رہنے کے لیے، کشادہ کر دیا مسلمانوں نے اپنا دل۔ کس کو پتا تھا کہ یہی پیٹ میں چھرا بھونکنے کا کام کرے گا؟ کس کو پتا تھا کہ تباہی کا ذریعہ یہی بنے گا؟ ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جنہیں اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہے، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، تیر کھا کے جو دیکھا کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو یہ اب اپنے ہی دوستوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات، رشیا روس سے جب یہودیوں کو نکالا گیا اس وقت بھی رہنے کے لیے یہودیوں کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، تو خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ نے ان کو فلسطین میں آنے کی دعوت دی اور ساری سہولتیں مہیا کی۔ پھر اس کے بعد یہودی یہاں کاروبار بھی کرنے لگے، زمین کی بھی خرید و فروخت یہاں پر شروع کر دی، تو اس وقت موجودہ خلیفہ کو ڈر لگنے لگا کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں یروشلم پہ نہ قبضہ جما دے، تو موجودہ خلیفہ نے وارنٹ جاری کر دیا ان کے خلاف اور کہہ دیا کہ تم پورے فلسطین میں کہیں بھی رہ لو، لیکن یروشلم جو کہ مسجد اقصیٰ ہے اور ان کے ارد گرد نہ ہی تم زمین خرید سکتے ہو اور نہ ہی تم وہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہو چاہے یروشلم کے ارد گرد ہو، نہ ہی تم رہائش اختیار کر سکتے ہو اور نہ ہی تم اس جگہ کوئی زمین خرید سکتے ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ 1920 سے لے کر کے 1940 کے بیچ یہودیوں کی تعداد بڑھ گئی اور یہودی یروشلم پہ بھی قبضہ کرنے لگی، جنگ عظیم بھی ہوئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ سنا دیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ یہودی کو دے دیا جائے، ایک حصہ فلسطینی مسلمان کو دے دیا جائے۔ اس کو یہودی نے فوراً آمنا صدقنا کہتے ہوئے قبول کر لیا، کیونکہ اس کو تو یہ چیز فری میں مل رہا تھا، کہیں رہنے کے لیے ان کے لیے جگہ نہیں تھی، خود جگہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قبضہ جما لیا، آہستہ آہستہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کرنے لگی، آہستہ آہستہ سارے زمینوں پر قبضہ کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ بعد جب اقوام متحدہ پر پہنچا تو اس کے بعد ان کو پورے فلسطین میں سے آدھا حصہ ملنے لگا، تو یہ اس کے لیے تو گڈ چانس تھا، انہوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا۔ لیکن مسلمان کیسے قبول کرتا، مسلمان کیسے تسلیم کرتا؟ اور پھر وہ مسجد اقصیٰ جہاں سے مسلمانوں کے تقریباً اسلام کے 90% کے معاملات فلسطین سے ہی جڑا ہوا ہے، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ جہاں سے پیارے آقا براق پر سوار ہو کر کے معراج پر تشریف لے کر کے گئے، اور پھر جس جگہ پیارے آقا نے تمام نبیوں کی امامت کی، اور پھر وہ مسجد اقصیٰ جو کہ نبیوں کا، انبیاء کرام کا گڑھ اور مسکن رہا ہے، جہاں سے مسلمانوں کا ایمانی تعلق ہے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر اگر آپ نماز ادا کریں گے تو 50,000 نماز کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ جب فلسطین نے مخالفت کرنا شروع کر دیا، اس ایک کانسٹیٹیوشن قانون کی جب مخالفت کرنا شروع کر دیا فلسطین کے مسلمان نے، تو یہودیوں نے وار شروع کر دیا کہ تم دہشت گرد ہو، اور لاکھوں فلسطینی کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ یہودی نے یروشلم مسجد اقصیٰ کے ارد گرد فوجیوں کو اکٹھا کر دیا، اور پھر اس کے بعد غازہ پٹی پہ بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اسرائیل نے غازہ پٹی سے فوج نکالی، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس اقوام متحدہ اس حصے کو مقبوضہ مانتی ہے، اور کیوں نہ مقبوضہ مانے گی؟ اگر آج وہ یہ کہتی ہے،
اگر آج وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان کو ڈرا کے ختم کر دیا جائے گا، لاشوں کا ڈھیر لگا دو گے، مسلمان پھر بھی نہ ہی غداری کرے گا اور نہ ہی ختم ہونے والی قوم ہے۔ کیوں؟ حضور نے ایک دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، میری امت کو کبھی بھی قحط سالی سے ختم نہ کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ پھر حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری امت پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط مت کرنا جو ان کو سرے سے ہی ختم کر ڈالے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری دونوں دعا قبول ہو گئی۔ آخر اس امت کو تم کیسے مٹاؤ گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو بجا لانے والے ہیں؟ اس امت کو تم کیسے مٹاؤ گے جن کے رگوں میں عمر کا خون ہے، علی کا خون ہے، عثمان کا خون ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا خون ہے؟ اس امت کو، اس قوم کو کیسے مٹاؤ گے؟ ڈرا کس کو رہے ہو؟ ڈر نہیں ہے، قرآن ہے، ڈر نہیں ہے، حدیث ہے، ڈر نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، طے کر لیا ہے جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ حضور کی عزت پر، عظمت پر، تقدس پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ یہی صحابہ، کوئی جھکا سکے نہ جس کو، نہ گولی اس کو ڈرا سکی، نہ دھمکی اس کو دبا سکی۔ کب دشمن سے وہ ڈرتا تھا، دل اس کا شیر کے جیسا تھا، مظلوموں کی آواز